کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے. OPC نامنظور، جگہ ٹیکس نامنظور. ہم نہیں مانتے. ہم نہیں مانتے. ہائے ہائے نااہل انتظامیہ. ہائے ہائے. سب سے پہلے تلاوت قرآن پاک سے کریں گے تو حافظ محمد عثمان صاحب. من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر. بڑے بڑے خوابوں کے ساتھ ہم نے اپنے گھروں کو پراپرٹیز کو بیچ کے یہاں پہ آئے، ان کے اوپر ظالمانہ ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں. تو ہم ان ٹیکسز کے خلاف انشاءاللہ جب بھی ہوگا ہم نکلیں گے، سراپا احتجاج ہوں گے. یہ پرامن احتجاج ہے تو خدارہ اس کے اندر انتظامیہ اس کو نظم و ضبط خراب نہ کرے. ہمارے جو لیگل ٹیم ہے ان کے ہمارے ساتھیوں کو ہم اپنے وکلاء کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ہم رہائشیوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ سارے کھڑے ہیں اور یہ اپنے حق کے لیے کھڑے ہیں. تو سب سے پہلے میں زاہد صاحب کو دعوت دوں گا. ہم یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ ہم غیور قوم ہیں. یہ جو پولیس والے بھائی ہیں میرے کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ یہ ہمارا ایک پرامن جلوس ہے اور یہ احتجاج کرنا ہمارا حق ہے، یہ ہمارا آئینی حق ہے، یہ ہمارا قانونی حق ہے. اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنا راستہ روکیں گے، یہ میرے لوئرز بھائی کھڑے، یہ میرے دوسرے بھائی کھڑے، میں ان کو یہ بات بتا دیتا ہوں، ان کو پتہ نہیں آج انہوں نے کس کو للکارا ہے. اور میں یہ بھی بات بتا دیتا ہوں کہ یہ جو ان کی نااہل انتظامیہ ہے اور جو ان کی ناقص انتظامیہ ہے، ایک طرف ملک ریاست پشاور کے اندر شہر بسانے جا رہے ہیں، جہاں کے بحریہ کو تاخت و تراج کرنے جا رہے ہیں، ویران کرنے جا رہے ہیں. اور ان کی کون سی پالیسی ہے؟ یہ کہتے تھے ملک صاحب، میں آپ کو یہ بات چیختے کہہ رہا ہوں کہ تیرے منشیوں نے ہمیں لوٹ لیا ہے اور یہ بات ہم نہیں چلنے دیں گے. ٹیم اور بحریہ کے رہائشی لوگوں کے آپ جذبات کو، ابھی رہائشیوں کو دیکھیں گے، ان کے جذبات کو، ان کے احساسات کو دیکھیں تو ہر گھر میں ایک نئی کہانی ہے. ہر ہمارے آنے والے ہمارے یہاں پہ رہائشی ملک صاحب، ملک ریاض صاحب، آپ کا نام، آپ کے وعدے، آپ کے سہانے خواب یہ سن کے یہاں پہ آئے تھے، لیکن وہ وعدے وفا نہیں ہو رہے. بڑے افسوس کے ساتھ آج پرامن شہریوں کو، رہائشیوں کو، مہذب شہریوں کو سڑکوں پہ ماؤں بہنوں کو آنا پڑ رہا ہے. تو اب آج ہماری یہ ماں آئی ہے اپنا حال احوال بیان کرنے کے لیے، ان کی بات بھی سنتے ہیں. اور کوئی بات نہیں، یہ بل ہم اتنا پے نہیں کر سکتے، ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنا بل یہ بھیجیں گے. اب آپ خود بتائیں، یہ ٹیکسز لگا دیے انہوں نے، اتنے اے سی نہیں ہمارے چلتے جتنا انہوں نے بل بھیج دیا ہے. گھروں کے مال خراب ہو گئے ہیں. مطلب کیا کریں، مرد بیچارے کدھر جائیں. پیسی چارجز، جگہ ٹیکس، جگہ ٹیکس. آج یہ ہماری دوسری بہن یہ اپنا اظہار خیال کریں گی. جی السلام علیکم. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم لوگ جو ہے ساری پونجیاں لگا کے ریٹائرمنٹ کے بعد باہر سے ہم لوگ اس لیے آئے تھے یہاں پہ کہ یہ سوسائٹی جو ہے اس کے ہمیں بہت سارے خواب دکھائے تھے لوگوں نے، اور ہمارے ہی رشتہ داروں نے دکھائے تھے. اور ہم یہ سوچ رہے تھے کہ یہاں پہ ہم لوگوں کو ہر طرح کی سہولت ملے گی. ہمارے بچے ہمارے ساتھ نہیں ہیں، ہم میاں بیوی دو بوڑھے لوگ مطلب یہاں سروائیو کر رہے ہیں. ہم نے جائیداد خریدی ہے، کوئی مذاق نہیں ہے کہ ہم یہاں سے اس کو اونے پونے بیچ کے ہم کسی اور سوسائٹی میں چلے جائیں گے. یہ اتنا آسان نہیں ہے، یہ اتنا آسان نہیں ہے. آپ پلیز اس بات کو سمجھیں. ملک صاحب، آپ کی بحریہ کی ساکھ خراب ہو رہی ہے
آپ کی بحریہ کے حالات ایسے نہیں ہیں جو آپ چھوڑ کے گئے تھے. اب جو ہے اس طرح کی حالت ہے کہ غریب کیا امیر لوگ بھی جو ہیں جو بیچارے اپنے 2 وقت کی روٹی چلا رہے تھے وہ لوگ بھی ایک طرح سے سڑکوں پہ آنے پہ مجبور ہو گئے ہیں. مائیں بہنیں سب سڑکوں کے اوپر ہیں. خدارا ہمارے اوپر رحم کیجئے اور ہماری جو ہے سنوائی کیجئے. کون یہاں پہ مینجمنٹ ایسی ہے جو آپ کی آواز نہیں سن رہی؟ آپ کی آواز کو سننا ان کا فرض ہے کیونکہ آپ نے یہ شہر بسایا تھا اجاڑنے کے لیے نہیں، گرانے کے لیے نہیں. اس لیے بسایا تھا کہ آپ جو ہے یہاں پہ ایک اچھی سوسائٹی بنا رہے ہیں. ہم نے لاہور شہر کو چھوڑا، کیا وہاں پہ اچھی سوسائٹیز نہیں ہیں وہاں پہ؟ لیکن ہم نے ترجیح کیوں دی؟ کیونکہ آپ نے ہمیں سہانے خواب دکھائے اور اسی کی وجہ سے ہم آئے ہیں. پلیز ہماری جو ہے سنوائی کی جائے اور ہمیں جو ہے رسپانس دیا جائے. ہمیں جسے کہتے ہیں ہمارا حق دیا جائے جس کے ہم حقدار ہیں. ہمارے لیے جو ہے بہت مشکل ہو گیا ہے. ہماری لیگل ٹیم کے ہیڈ اعجاز حسین گورچھا صاحب اظہار خیال کریں گے. یہ ہمارے وہ بزرگ ہیں جنہوں نے پہلے دن سے جب پتا چلا وہ اپنی جیب سے خرچ کر کے دن رات وہ ایفرٹ کرتے ہیں. عدالتوں کے اندر، نیپرا کے اندر، ہر جگہ پہ ہمیں لیگلی طور پہ ہمیں تقویت دے رہے ہیں. ان کے لیے بھرپور تالیاں بھی ہونی چاہیے اور ایسے ہمارے دوستوں کی عزت افزائی ہونی چاہیے جو لوگوں کی خیر خواہی کے لیے صف اول میں کھڑے ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اٹھو وگرنہ حشر نہیں ہوگا پھر کبھی، دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا. سب سے پہلے تو ایک پولیس والے سب انسپیکٹر صاحب یہاں اندر گھس آئے اور ہمارے ایک وکیل بھائی سے الجھ رہے تھے. میں اس چیز کی پرزور مذمت کرتا ہوں اور میں اس بھائی کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں سو مینی ایس پیز، ڈی ایس پیز، انسپیکٹرز کو ٹریننگ دے چکا ہوں. ہم آپ کے استاد ہیں، ہم بھی قانون جانتے ہیں. کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ ہم کوئی کیا غیر قانونی کام یہاں کر رہے ہیں؟ آپ کے اس عمل نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ آپ لوگ جانبدار ہیں، آپ لوگ انتظامیہ کی جانبداری کر رہے ہیں. اگر آپ کے پاس قانون کا ڈنڈا ہے تو ہمارے ہاتھ میں قانون کی کتاب ہے. آپ کے ساتھ ہم اس کتاب سے پڑھ کے آپ کے ساتھ لڑائی کریں گے. ہم پرامن شہری ہیں. ہم نے اپنا کیس مختلف عدالتوں میں پیش کیا ہوا ہے. سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ملک ریاض صاحب بہت شفیق انسان، بہت قابل قدر ہستی. ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑے وسائل سے نوازا. ایک غریب آدمی تھا. میں ان سے اس وقت ملا تھا جب وہ اپنا معراج خالد صاحب کے پاس آیا کرتے تھے اور وہ سکوٹر پہ آیا کرتے تھے. میری اس وقت سے ان سے ملاقات ہے. وہ بہت شفیق آدمی ہیں، وہ بہت اچھے انسان ہیں، وہ غریبوں کا درد رکھتے ہیں. لیکن جب سے وہ ملک سے باہر تشریف لے گئے ہیں، چند عناصر نے ہمارے اوپر ظلم زیادتی کرنا شروع کر دیا ہے. تو اس لیے میں آپ دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم نے نیپرا میں ان کے جو چارجز تھے غلط تھے، ٹیکسز تھے، ان کو ہم نے چیلنج کیا. نیپرا نے بحریہ ٹاؤن سے جواب مانگا. اس جواب کا ہم نے جواب دیا. پھر انہوں نے پہلے 9 روپے ٹیکس لگایا تھا، اس کو 13 روپے کر دیا. ہم نے اس کو بھی نیپرا میں چیلنج کیا. اب یہ صورتحال ہے کہ وہ فیصلہ نہیں کر رہا تھا. نیپرا ان سے ملا ہوا ہے. میں نے نیپرا کو جواب میں لکھا کہ یو آر پلینگ ان دی ہینڈز آف دی بحریہ. تو لیکن انہوں نے ابھی تک ہمارا کوئی فیصلہ نہیں کیا. تو مجبوراً آج ہمیں لاہور ہائی کورٹ لاہور کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑا. ہم نے ریٹ کی کہ یہ جو ظالمانہ چارجز ہیں او پی سی وغیرہ کے یہ غلط ہیں. تو جج صاحب نے بڑے پیار سے ہمیں سنا. ان کو ہم نے بتایا تو انہوں نے کہا جی کہ ان کو بلا لیتے ہیں. اگر ان کا ٹیرف اپرووڈ ہے تو وہ لے لیں، اگر ٹیرف اپرووڈ نہیں ہے تو وہ نہیں لے سکتے. میں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے. اب 28 تاریخ ہے، 28 تاریخ کو انہوں نے جواب دینا ہے. تو میں آپ دوستوں سے پرامن رہنے کی دوبارہ گزارش کرتا ہوں
میں وہ پڑھ رہا ہوں. ہمیں ایسے سہانے خواب دکھائے گئے, ہمیں ایسے سہانے خواب دکھائے گئے کہ ہم سب بحریہ ٹاؤن میں آئے. ہمیں ایسے سہانے خواب دکھائے گئے کہ ہم سب بحریہ ٹاؤن میں آئے. چھوڑے سارے متر بیلی, چھوڑے سارے متر بیلی, دیکھ کے بحریہ نئی نویلی. دور دور ہم کاموں کو جاتے تھے, تھک ٹوٹ کر واپس آتے ہیں. سوچا تھا کہ سکھ پاویں گے, سوچا تھا کہ سکھ پاویں گے, کہاں پتا تھا کہ دکھ اتنے آویں گے, کہاں پتا تھا کہ دکھ اتنے آویں گے. کبھی یہاں ڈکیتی, کبھی ہے یہاں چوری, اس پر تیرے آفیسرز کی, اس پر انتظامی آفیسرز کی سینہ زوری. لوڈ شیڈنگ کبھی نہ ہوگی, یہ تو نے بتلایا تھا. لوڈ شیڈنگ کبھی نہ ہوگی, یہ تو نے بتلایا تھا. پر اصل حقیقت کیا ہوگی, یہ تو کبھی نہ دکھلایا تھا. ٹیکس کے اوپر ٹیکس لگا کر, ٹیکس کے اوپر ٹیکس لگا کر او پی سی کا نام چلا کے کیا سوچا تھا. رہائشیوں کو بیوقوف بنا لو گے تم, رہائشیوں کو بیوقوف بنا لو گے تم, ظلم کے ضابطے چلا لو گے تم, اتنا چونا لگا لو گے تم, اتنا چونا لگا لو گے تم. یہ گنڈا گردی اور ظلم و جبر, اس پر اب ہم نہ کریں گے صبر. یہ گنڈا گردی اور جبر, اس پر اب ہم نہ کریں گے صبر. گنڈا گردی نہیں چلے گی, ناانصافی نہیں چلے گی. فیبرری سے لے کے آج تک میں ایڈمرل صاحب کو خاص طور پہ جو ہے نا مخاطب کرنا چاہوں گی. ایڈمرل صاحب کے آنے سے ہمیں صرف نقصان ہوا ہے. میری بات شاید سب کو بہت بری لگے, شاید اس کے پازیٹیو ریٹرنز آنا شروع ہو جائے, رسپانس آنا شروع ہو جائے, لیکن ابھی تک صرف نقصان ہے. فیبرری سے مسلینیس چارجز جو کہ انجسٹیفائڈ تھے, میری اردو گرامر کے مطابق جو مسلینیس چارجز ہے اس کو اٹرم پٹرم ایرا وغیرہ اور وغیرہ وغیرہ کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے. اب پتہ نہیں اس میں مسلینیس چارجز میں کیا ہے. جب ان سے پوچھا گیا تو مساجد کی لائٹس تھی, اسٹریٹ لائٹس تھیں جو اکثر بند ہی رہتی ہیں. جب ہم ان کو پراپرلی فوٹو بھیجیں یا کوئی ایویڈنس پیش کریں تو اس علاقے کی لائٹ آن ہوگی, ادروائز نہیں ہوگی. سیکیورٹی لیپس اتنے ہیں کہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جی سیکیورٹی اس لیے نہیں ہے کہ ناقص ہے کیونکہ 27 پاکٹ ہے. ٹھیک ہے جی, 27 پاکٹس ہیں. 27 پاکٹس میں نے تو نہیں بند کرنی. میری خواتین اگر گھر میں محفوظ ہی نہیں ہیں, لوگ گھروں میں گھس آتے ہیں, بیگرز انتہا کے ہیں, کام والیاں انتہا کی ہیں, لیبر گھروں میں گھس رہی ہے, بیلیں بچا کے بیگنگ ہو رہی ہے, تو یہ پھر سیکیورٹی لیپس میں فال کرے گا. دوبارہ اگر میں اس کی طرف آؤں آپ کے او پی سی چارجز کی طرف, تو اس کے بعد فیبرری میں آپ کو مسلینیس چارجز لگائے گئے, مارچ میں مینٹیننس بڑھا دی گئی. آپ لوگ خواتین کو جو یہ جاگی ہے وہ یہ ہے کہ 5 مرلے کی مینٹیننس 40% بڑھائی گئی مارچ میں, 10 مرلے کی 60%, 1 کنال کی 80% اور مور دین کنال 100% اینڈ مور دین 100% ان کی مینٹیننس بڑھائی گئی ہے. اگر مینٹیننس بھی بڑھائی گئی ہے, چارجز بڑھائے گئے ہیں, تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ بھرپور تالیاں, اور خصوصی طور پہ وکلا برادری, ان کا میں نہایت مشکور ہوں, ان کے لیے بھرپور تالیاں ہونی چاہیے. ہماری ماؤں بہنوں کے لیے تالیاں, ہمارے بزرگوں کے لیے, اور اس پوری ایفرٹ کے اندر شریک تمام لوگوں کے لیے کہ اس ناانصافی کے خلاف وہ باہر نکلے, ہمارے دوستوں کے لیے. اور ہم آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ملک ریاض کی اس نااہل انتظامیہ کو ہدایت دے, ملک صاحب کو سمجھ دے کہ وہ ان سے وہی پرانی بحریہ ٹاؤن جس کے خواب دکھائے گئے تھے, وہی بحریہ ٹاؤن, وہی سہولتیں ہمیں مہیا کر سکے. اختتامی نوٹ زاہد صاحب بتائیں گے, اور انشاءاللہ نیکسٹ جب ان کے ساتھ نئے مذاکرات ہوتے ہیں, جو بھی بات ہوتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو گروپس کے اندر اعتبار میں بھی لیا جائے گا. اور خصوصی طور پہ ہم شکریہ ادا کریں گے کہ جو ایک پرامن احتجاج منظم کیا گیا, کہ جس کے اندر ہم نے امن کے دائرے کے اندر لوگوں نے مل کے الحمدللہ اس کو کامیاب بنایا.